وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ بدگمانی کے بارے میں کچھ مختصر اور مفید باتیں ہوئی تھیں کہ بدگمانی بہت بری چیز ہے، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ایمان والوں کو بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ میں نے مثال کے طور پر ایک دو باتیں پیش کی تھی، جیسے کہ میں نے کسی کو فون کیا اور وہ فون نہیں اٹھایا، فون ریسیو نہیں کیا تو ہم بدگمان ہو گئے، اس کے بارے میں برا سوچنے لگے، برے خیالات ہمارے ذہنوں میں آنے لگے، اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ہمارے سامنے سے گزر گیا اور ہماری طرف توجہ نہ دیا، میرے سلام کا جواب نہ دیا، شاید وہ کسی مصروفیت میں رہا ہوگا، کہیں اور کسی خیال میں کھویا رہا ہوگا، ہمیں نہیں دیکھ پایا، تو ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے سے گزرا، سلام کا جواب نہیں دیا، دیکھا تک نہیں۔ تو یہ بدگمانی کی ایک چند مثالیں میں نے دی تھی۔ آج بھی میں نے خطبے میں قرآن پاک کی وہی آیت تلاوت کی ہے جو گزشتہ جمعہ کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، بچو بہت سے گناہوں سے، بہت سے گمانوں سے، کہ بہت سے گناہ ہوتے ہیں۔ گمان اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ برے گمان کو بدگمانی کہتے ہیں اور اچھے گمان کو حسن ظن کہتے ہیں۔ حسن ظن، ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کے، بھائی سے مراد ایمان والے، اپنے ایمان والے بھائیوں کی جو روشن چیزیں ہیں، ہم اور آپ کو جو دکھ کے آ رہی ہے، تو ان کی روشن چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی پہلو کو اختیار کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ایک شخص ہے نیک اعمال کرتا، ہمیشہ نیکیوں کے اندر لگا رہتا ہے،
چاہے جس اعتبار سے نیکی کرنے کے بے شمار راستے ہیں، تو بجائے ہم اس کی برائی بیان کریں، اس کے بارے میں برا خیال رکھیں، حسن ظن رکھتے ہوئے کہ ایک اچھا انسان ہے، ایک نیک ہے، دیندار ہے، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم بدگمان ہو جائیں کہ یہ اپنے مفاد کے لیے ایسا کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہا، کام کر رہا، کچھ تو ضرور ہے، کچھ تو اس کا فائدہ۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم ہر ایک کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، ہر ایک کو غلط جانتے ہیں، ہر ایک کو برا سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دوسروں کو غلط جاننے، دوسروں کو برا سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو برا سمجھیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں، اپنے آپ کو کوسیں کہ کتنے نافرمان ہو تم اللہ کے، دن میں 24 گھنٹے میں کتنی نافرمانیاں تم اللہ کی نہیں کرتے ہو۔ اپنے آپ کو کوسیں، جتنی توجہ ہماری دوسروں کی طرف ہوتی ہے اس سے تھوڑا کم توجہ اپنی طرف ہو جائے تو اپنی اصلاح ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جائے کہ ہم دوسروں کو کوس کر، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھا کر ہم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، نقصان وہاں بھی ہمارا ہے کہ ہمارے نیک اعمال ختم ہو رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے، مفہوم ہے اس کا یہ کہ ایک انسان جو بہت نمازی ہے، روزہ دار ہے، روزہ رکھتا ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اس کی مثال، اور پھر وہ انسان لوگوں سے بدگمان رہتا ہے، لوگوں کے بارے میں برا سوچتا ہے، لوگوں کے بارے میں اس کے برے خیالات ہیں، تو اس کی مثال ایسی دی گئی ہے جیسے کہ ایک پانی کا ٹینکی ہو۔ بہت موٹی مثال، پانی کی ٹینکی کے اندر ہم پانی جمع کرتے ہیں، پانی اسی وقت سیف ہوگا جب نیچے کوئی سوراخ نہ ہو، نیچے سے کہیں ٹوٹا پھوٹا ہوا نہ ہو، ورنہ ہم پانی اس میں ڈالتے جائیں گے اور نیچے سے کچھ ڈیمیج ہے، سوراخ پڑا ہوا ٹینکی کے اندر، تو وہ پانی آہستہ آہستہ گر کر کے ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہمیں کام نہیں آئے گا، ہمیں فائدہ اس سے نہیں پہنچ پائے گا۔ ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جو لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، دوسرے خیر خیرات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک خرابی ہے کہ وہ لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں، لوگوں سے بدگمانی کرتے ہیں، لوگوں کو برا جانتے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے نیکیاں کی ہے، بدگمانی کے ذریعے سے اس کی نیکیاں برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے دور میں شادی شدہ انسان اپنی ماں سے تنہائی اختیار کرتا ہے کہ ماں کچھ 10 منٹ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، تو بیوی بدگمان ہو جاتی ہے کہ یہ آج میرے خلاف بات کرے گی۔ جو ماں 25 سے 30 سال تک پال کر کے پوس کر کے اس کو جوان کر دیتی ہے، شادی بیاہ کر دیتی ہے، وہ ماں اپنے بیٹے سے 5 منٹ تنہائی میں بات کر لیتی ہے تو بیوی بدگمان ہوتی ہے کہ میرے خلاف بات ہو رہی ہے، میرے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے، میرے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی دو ساتھی ہمارے سامنے گفتگو کر رہا ہے، خواہ وہ گفتگو کسی موضوع پہ کر رہا ہو، ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ یہ بیماریاں عام ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، وہ باتیں کسی اور موضوع پہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ہی بارے بات کر رہا ہے، یہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، یہ میری شکایت کر رہا ہے،
یہ میرے بارے میں کچھ پلاننگ کر رہا ہے، یہ خیالات دل میں آنا، اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، ایک واقعہ میں نے سنا ایک مولانا کی زبان سے تقریر کے اندر کہ ایک انسان تھا مراد سلطان نامی ایک بادشاہ گزرا ہے، مراد سلطان۔ اس کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا معمول تھا روزانہ شراب خانے میں جاتا، کسی نہ کسی شراب خانے سے ایک بوتل شراب خرید لاتا اور لا کر کے نالی میں انڈیل دیتا، نالی میں بہا دیتا اور یہ کہتا کہ آج میں نے ایک ایمان والے کو شراب جیسی بری لت سے چھٹکارا دینے کے لیے عمل کیا، ایک بوتل شراب کو لا کے نالی بہا دیا تاکہ کوئی ایک مسلمان ایمان والا اس کو نہ پی سکے۔ پھر اس کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ طوائف خانے پہ جاتا شام کے وقت میں اور جا کر کے وہاں پر طوائفہ سے کہتا کہ یہ پیسے تم لے لو، آج کی تمہاری کمائی ہے، آمدنی ہے، وہ لے لو مجھ سے اور اپنا دروازہ بند کر لو، کسی ایمان والوں کو گناہ کے لیے نہ بلانا، اس کو نہ آنے دینا، دروازہ بند کر لو۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ شراب لے کر کے آتا، نالی میں بہا دیتا، طوائفہ گناہ کرنے والی عورتوں کے پاس کوٹھے پہ جاتا، اس سے کہتا کہ یہ مزدوری، یہ پیسے لے لو، آج دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی ایمان والا گناہ میں شریک نہ ہو سکے۔ دیکھنے والا دیکھتا کہ یہ شخص روزانہ شراب لاتا ہے، خریدتا ہے، روزانہ طوائفہ کے پاس جاتا۔ بیوی اس کو منع کرتی تھی کہ ایسا مت کرو ورنہ تم مر جاؤ گے تو لوگ تم سے نفرت کریں گے، تمہارے جنازے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے لوگ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، تم ایسا مت کرو۔ بیوی سمجھاتی تھی، منع کرتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ وہ شخص مر گیا۔ دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ گنہگار، لیکن اس کی نیت کیا تھی، اس کے دل میں کیا تھا، وہ اللہ کو معلوم۔ ایک وقت آیا کہ وہ مر گیا۔ سلطان مراد رات میں سویا تو اس کو بڑی بے چینی لاحق ہوئی اور شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ مت گھبراؤ، میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ بادشاہ بھی پڑھے گا، علماء بھی پڑھیں گے، شہر کے پورے لوگ پڑھیں گے، میرے جنازے میں پورے شہر کے لوگ جمع ہوں گے، اس کی فکر مت کرو، جو میں عمل کر رہا ہوں کرنے دو۔ اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو رات میں نیند نہیں صحیح سے آ رہی، بے چینی کی کیفیت ہے۔ جب وہ صبح بیدار ہوتا تو اپنے وزیروں سے کہا کہ میری پوری رات بے چینی میں گزری ہے، نیند صحیح سے نہیں آئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا ہے۔ وزیروں نے کہا کہ شاہی لباس کو چھوڑیے، سادے لباس پہنیے اور چلیے اپنے سماج کے اندر، اپنی رعایا کے اندر اور خیریت معلوم کریں کہ کون کس حالت میں ہے، کیسی حالت میں ہے، ان کے ساتھ کچھ زیادتی تو نہیں ہوئی، کچھ پریشانی میں تو نہیں، چلیے معلوم کرتے ہیں۔ بادشاہ کو بات اچھی لگی، وہ سادہ لباس، عام لباس پہن کر کے وزیروں کے ساتھ نکل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ بادشاہ اس لاش کے پاس جاتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لاش کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت زندیق تھا، یہ بہت بڑا بدکار، بہت بڑا گنہگار، شرابی، زانی تھا۔ لوگ نفرت کا اظہار کیے۔ بادشاہ سلطان مراد نے کہا کچھ بھی رہا ہو، امت محمدیہ میں سے تو ہے نا، مسلمان ہے نا،
ایمان والا ہے نا کہاں، اس کا گھر کہاں ہے بتاؤ، کہ اس کا گھر فلاں جگہ پہ ہے۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس کے لاش کو اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچا۔ بیوی دیکھ کر کے حیران ہو گئی، رونے لگی، کوہرام مچیا کہ شوہر مر گیا، اور جو بیانات کر کر کے وہ رو رہی تھی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم یہ کام مت کرو، ایسا مت کرو، تمہارے لوگ جنازہ نہیں پڑھیں گے، تمہارے قریب نہیں آئیں گے، لوگ تم کو غسل نہیں دیں گے، پورا بیان کر کے وہ رو رہی تھی۔ بادشاہ خاموش سن رہا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ معاملہ کیا ہے، یہ جو تم بیان کر کے بول رہی ہے حقیقت کیا ہے؟ تو بتایا کہ میرا شوہر ہے یہ، اس کا کہ کام یہ تھا کہ روزانہ شراب خریدتا، شراب خانے سے اور نالی میں بہا دیتا، اور کہتا کہ آج میں نے ایک مسلمان کو شراب پینے سے بچا لیا۔ دوسرا عمل اس کا تھا کہ روزانہ طواف کے پاس جاتا، اس کو کچھ پیسے دے دیتا اور کہتا کہ اے طائفہ تم دروازے کو بند کر لو، ایک ایمان والے کے کو گناہ سے بچا لو، یہ مزدوری تم رکھ لو۔ اس عمل سے معاشرے کے اندر اس کی بدنامی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو بارہا منع کیا ایسا مت کرو ورنہ تم مر جاؤ گے، تمہاری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں وقت کا بادشاہ مراد سلطان ہوں، اس کی نماز جنازہ پورے شہر کے علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ کرام، عوام اور بادشاہ، وزیر جتنے ہیں سب کے سب پڑھیں گے، اور پورا اعلان کرا دیا شہر کے اندر کہ جتنے لوگ شہر میں موجود ہیں اس کے نماز میں شریک ہوں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کی فکر مت کرو، اللہ انتظام کر دے گا، میں نیک عمل کر رہا ہوں۔ کہنا یہ ہے، اس واقعے سے بتانا یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں برا گمان کر لیں اور اس کے بارے میں برا خیال کر رہے ہیں، ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے، ہم اس کے دل کو دیکھنے نہیں گئے، ہم اتنا ہی دیکھ رہے تھے کہ شراب خرید کے لاتا ہے، اتنا دیکھ رہے تھے کہ وہ کوٹھے پہ جاتا ہے، لیکن کس لیے جاتا ہے، مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہم نے نہیں تلاش کیا، اس مقصد کے پیچھے ہم نہیں گئے، اس کی تحقیق میں نہیں گئے، بلکہ ہم بدگمان ہو گئے اور اس کے بارے میں برا خیال کر لیے، جبکہ وہ نیک عمل کر رہا تھا، ایک نیک عمل کر رہا تھا، اچھا کام کر رہا تھا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس شخص کی نماز جنازہ ویسے ہی پڑھی گئی جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ بادشاہ بھی پڑھے گا، کلمہ بھی پڑھیں گے، رعایا بھی پڑھے گی اور عوام کی کثیر تعداد ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں فوراً بدگمان نہ ہوں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس کے بعد اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی کہ ہر گمان، بعض گمان گناہ ہے، اس لیے بدگمان نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ نے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ٹوہ میں مت پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑو۔ آج ہمارا حال یہ ہے معاشرے کے اندر کہ ہم ہر ایک کے ٹوہ میں رہتے ہیں، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس کے پاس نئی بائک آ گئی تو کیسے آ گئی، نئی کار آ گئی تو کہاں سے لایا، یہ معمولی کمانے والا اتنی ترقی کیسا کر گیا۔ یہ ٹوہ میں پڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ ولا تجسسوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تجسس میں مت پڑو، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑو۔ ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ تجسس کر کے ٹوہ میں پڑھ کر ہم اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں۔ اللہ نے صاف کہا ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت پڑو، کسی کی ٹوہ میں مت جاؤ۔ آج کل ہر کوئی ٹوہ میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں اپنا واقعہ سناؤں، میں ایک صاحب کے ساتھ نرسا پور جا رہا تھا،
کسی صاحب کے ساتھ، کسی نے دیکھ لیا، بعد میں ملاقات ہوئی، مولانا صاحب آپ پرسوں فلاں جگہ فلاں کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ میں حیران ہو گیا ان کی اس بات پہ۔ بھائی میں عوام کے ساتھ ہوں، عوام کے درمیان رہتا ہوں، کسی کے کچھ تقاضے ہوتے، ضرورت ہوتی ہے، ہم جا سکتے ہیں، لیکن ان کے پوچھنے میں میں حیران ہوا کہ ان کو اتنی ٹوک کیوں، اتنا تجسس کیوں؟ آپ فلاں کے ساتھ فلاں راستے پر دیکھیے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ جبکہ میں ایک اچھے کام سے جا رہا تھا، بہت اچھا کام تھا، بہت نیک کام تھا، ایک بڑے عالم سے ملنے جا رہا تھا میں۔ یہ حالت ہے آج ہمارے عوام کا۔ ہم جیسے مولویوں کے پیچھے، ہم جیسے اماموں کے پیچھے بھی لوگ ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو کہ انسان ظاہری لباس سے تمہیں ایمان والا دکھے، ظاہری اس کا ایمان والا ہو، اندر سے کچھ بھی رہا ہو، اس کے بارے میں اگر تم نے بدگمانی کی تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ لوگ ٹوہ پڑے رہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ بہرے کیا ولا تجسسوا، اللہ نے فرمایا تجسس مت کرو، کسی کے ٹوہ میں مت پڑو، اپنا کام کرتے رہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بدگمانی اور تجسس اس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے۔ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس کو اس کام کے اندر لگا دیتا ہے کہ تم ٹوہ میں لگے رہو، بدگمانی کرتے رہو۔ اللہ کہہ رہا کہ ٹوہ میں مت پڑو، بدگمانی مت کرو، اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، اس لیے اس کام کے اندر شیطان ہمیں لگا دیتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے، یہ بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا خیال رکھیں۔ اگر وہ شراب کی دکان پہ کھڑا ہوا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ شراب خریدنے گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی ضرورت نے، کسی تقاضے نے یا کسی سے ملنے کی غرض سے وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہو، ہم فوراً گمان کر لیں گے کہ یہ شراب خریدنے گیا، جبکہ حدیث کے اندر آیا ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بچو۔ ہمیں ایسی جگہ کھڑا بھی نہیں ہونا، ایسی جگہ جانا بھی نہیں ہے جہاں پر لوگ ہم پہ الزام لگا دیں، ہم کو بدنام کر دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تجسس نہ کریں کسی کے ساتھ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی فکر کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں ترقی کیسے کرنی ہے، ہمیں ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے، ہم لوگوں کے خیر خواہ بنیں، اس کی فکر کریں۔ تجسس کرنے سے، ٹوہ میں پڑنے سے اور کسی کے ساتھ بدگمانی کرنے سے ہمارا نقصان ہے، ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے اور زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ ٹوہ کرنے والے، بدگمانی کرنے والے ترقی نہیں کرتے ہیں، حسد کی آگ میں جلتے ہیں، حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ حسد کی آگ میں جلنے سے بجائے آپ اچھے اعمال کیجیے، اچھا گمان رکھیے، ترقی کرتے جائیں گے۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹوہ میں لگنے سے یا بدگمان ہونے سے بچائے۔ ہم ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں، ہر ایک کے بارے میں یہ سوچیں کہ ایک اچھا انسان ہے، ایک شریف انسان ہے۔ کسی ہم چور کو بھی چور کہنے کی ہمیں حق نہیں ہے، کسی زانی کو زانی کہنے کا حق نہیں ہے۔ گنہگاروں سے نفرت کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ گناہ سے نفرت کیجئے لیکن گنہگاروں سے نفرت نہ کیجئے۔ آج ہم گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کو نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت بری بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کر لیجیے۔